औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने, बहुत से मेरे जो जानने वाले हैं, बहुत से सब्सक्राइबर्स ने फरमाइश की है कि स्पेशली इंट्रोडक्शन किस तरह से करवाना है, इस पर वीडियो बना दें। तो मेरा आज का यही प्लान था कि आपको इंट्रोडक्शन बताऊं कि कैसे किया जाता है। अच्छा, जब भी वो आपको इंट्रोडक्शन के लिए कहता है, मैं पहले भी कहा करता हूँ कि इंट्रोडक्शन एक ऐसा सेगमेंट है जिसके बारे में कम से कम आपको आइडिया है कि ये ज़रूर होगा। कभी कभी वो नहीं भी करवाते, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको प्री प्लान्ड है और आप इससे पहले से ही तैयार करके जा सकते हैं। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके बारे में आपको पता हो कि ये ज़रूर पूछी जाएगी। इसको आप प्लान करें, इसको आप प्रिपेयर करें, इसको आप बार बार प्रैक्टिस करें। 3 P's याद रखें, प्लान, प्रिपेयर और प्रैक्टिस। बार बार प्रैक्टिस से आपको इंट्रोडक्शन, पहले आपको पता हो कि इंट्रोडक्शन करवाना कैसे है, किस तरह से इंट्रोड्यूस करवाना है ख़ुद को, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करें। और उसको अभी मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा कि आपने अपना नाम कैसे बताना है, आपने अपनी लोकेशन कैसे बतानी है, आपने पोजीशन कैसे बतानी है, आपने अपनी क्वालिफ़िकेशन बताने का क्या तरीका है, आपकी जो एक्सपीरियंस है उसको आप कैसे बताओगे, आप अपना फैमिली का तारुफ़ कैसे करवाओगे। इसके साथ ही आप अपनी हॉबीज़ और एज को भी कैसे डिफ़ाइन करोगे कि इस अंदाज से कौन सा फॉर्मेट ठीक है, कौन सा गलत है, कौन सी हम गलतियां करते हैं और उनकी करेक्शन कैसे होगी। तो आप इस फॉर्मेट के जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके अकॉर्डिंग अपना आप इंट्रोडक्शन ख़ुद से तैयार करें घर बैठकर। उसको कमेंट सेक्शन में आप फॉरवर्ड करें या फिर मुझे व्हाट्सएप करें। मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कौन सी मिस्टेक है और फिर उसके बाद आप बार बार उसको प्रैक्टिस करें। आप इसको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा ये आपके लिए बेहतर होगा और उसमें आपको ज़्यादा मैच्योरिटी हासिल होगी। अच्छा, इंट्रोडक्शन के मकासद क्या होते हैं? बहुत से स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इंट्रोडक्शन शॉर्ट हो, इंट्रोडक्शन लॉन्ग हो, किस तरह का हो। तो आपको बताता चलूँ कि इंट्रोडक्शन करवाने का उनका मकसद जो है वो ये कभी भी नहीं होता कि आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते हैं तो आपके मार्क्स उन्हें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उनको आपके मार्क्स से कोई दिलचस्पी नहीं होती। आपका डिटेल्ड मार्क्स विद एक्सपीरियंस, बल्कि रिटन टेस्ट के जो आपके मार्क्स हैं जिनका आपको नहीं पता होगा लेकिन उसके पास, चेयरमैन के पास सामने पड़े होंगे, मार्क्स में उसको दिलचस्पी नहीं होती है। वो 2 रीज़न्स की वजह से आपसे इंट्रोडक्शन करवाता है। पहला, जिस जॉब के लिए आप गए हुए इंटरव्यू देने के लिए, उसके बारे में आपके क्या ख़यालात हैं, उसके बारे में आपके अंदर क्या है, आपके ख़यालात क्या हैं, आप क्या जानते हो और आपका उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस है, स्किल है, क्या आपके पास वो चीज़ें हैं जो इस जॉब होल्डर को चाहिए, क्योंकि वो इस जॉब के लिए एक मुनासिब कैंडिडेट का इंतखाब करने के लिए वहाँ पर बैठे होते हैं। आपके उस जॉब के बारे में एक्सपीरियंस, नॉलेज और नोशंस क्या है और क्या आप इन सारी बातों को, अपने करैक्टरिस्टिक्स को, अपने स्किल्स को, अपनी क्वालिफ़िकेशन को, अपनी सारी चीज़ों को बेहतरीन अंदाज में उनके सामने क्या आप प्रेजेंट कर सकते हो। ये 2 मेन फंक्शंस होते हैं, एक आपका एक्सपीरियंस, स्किल और नॉलेज, दूसरी चीज़ आपका कम्युनिकेशन स्किल कि आप उनको बयान कैसे करते हो। तो इस तरह से आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, वाइटल रोल होगा आपकी सिलेक्शन में। इसमें आपके लिए एक फ़ायदा भी हो सकता है जिसको आप प्रेशर भी समझते हैं। और आमतौर पर पूछा जाता है कि क्या जब बंदा इंट्रोडक्शन करवा रहा होता है तो उस वक्त बंदा पैनल के सामने, ख़ास तौर पे चेयरमैन के बिल्कुल सामने बंदा बैठा होता है ऐसे जाके ही, तो क्या बंदा नर्वस होता है? या मुझसे पूछते हैं कि जब आपका इंटरव्यू हुआ था जिसमें आपकी सिलेक्शन हुई तो क्या आप नर्वस थे? तो उसका जवाब, जो एग्जैक्ट जवाब जो होगा वो यही होगा कि हाँ, बिल्कुल हर बंदा ही नर्वस होता है। अगर आप नर्वस हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर बंदा नर्वस होता है। हम भी थे, मैं भी था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि जब आपके हाथ पांव कांप रहे हैं और आप बोलना कुछ चाह रहे हो, आपके मुंह से कुछ और निकल रहा हो, आपके पसीने फूट रहे हो, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन नेचुरली एक प्रेशर या एक दबाव, कन्फ्यूजन, हर इंसान को नर्वसनेस होती है, आपको भी होगी, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलते हैं कि हमने सबसे पहले जो पहला जो स्टेप होगा, मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं कि हमने जाते ही गेट को नॉक करना होता है। जिस रूम में हमारा इंटरव्यू होने जा रहा होता है उससे हमने इजाज़त लेकर अंदर जाना होता है। वहाँ पर चेयरमैन के, जैसे मैं बैठा हूँ ऐसे ही चेयरमैन होगा, उसके इस साइड पे मेंबर्स होंगे, इस साइड पे भी मेंबर्स होंगे, सामने वाली चेयर आपके लिए खाली होगी। तो चेयर के बारे में कभी कभी वो जाने वाला कैंडिडेट आपसे पहले वाला, या फिर वो जानबूझकर चेयर को थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं
تو آپ جب دیکھیں کہ وہ چیئر اتنی صحیح سمت میں نہیں پڑی ہے تو آپ ایکسکیوز می کہیں کہ اس چیئر کو اٹھا کر ڈائریکٹ نہیں اٹھا کر دونوں ہاتھوں سے آپ سیٹ کر کے رکھیں اور اس پر آرام سے بیٹھ جائیں. یہ بیسٹ وے ہے. اور جب آپ بیٹھ جاتے ہیں سب سے پہلی آپ کا جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے آپ کے انٹروڈکشن سے بھی پہلے کا وہ آپ کی گریٹنگ ہوتی ہے. تو گریٹنگ کے لیے آپ السلام علیکم کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ آپ ٹائم کے مطابق ٹائم فریم کے مطابق آپ گڈ مارننگ گڈ نون گڈ ایوننگ کہہ سکتے ہیں. پی پی ایس سی کے جو انٹرویو ہوتے ہیں عام طور پر صبح کے وقت ہی ہوتے ہیں اس لیے گڈ مارننگ ہے. اگر کسی انٹرویو میں آپ کو شام کو بھی جانا پڑتا ہے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ رات کو اگر آپ 11 یا 12 بجے بھی کہیں جا رہے ہیں تو وہاں پر جا کر بھی آپ گڈ ایوننگ ہی کہیں گے, گڈ نائٹ نہیں کہیں گے, کیونکہ گڈ نائٹ کا مطلب بالکل ہی سینڈ آف ہوتا ہے یا سی آف ہوتا ہے کہ ہم اب نہیں مل رہے ہیں. آتے ہی بندہ گڈ نائٹ نہیں کہہ سکتا چاہے رات کا کوئی بھی ٹائم ہو. سب سے پہلے گریٹنگ السلام علیکم, گڈ مارننگ اور گڈ نون یا ایوننگ اس کے مطابق ٹائم فریم کے مطابق آپ کہیں گے. اس کے بعد وہ آرام سے آپ بیٹھ جائیں گے. اس کے بعد وہ اگر آپ سے کہتا ہے کہ انٹروڈیوس یور سیلف, say something about yourself, tell something about yourself, تو اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے جو بتانا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسٹارٹ جو ہوتا ہے وہ ہمارا نیم ہوتا ہے. نیم ہم نے کیسے بتانا ہے, اس کے 2-3 طریقے ہیں. ایک ہوتا ہے آئی ایم یا آئی ایم, دوسرا ہوتا ہے مائی نیم از, تیسرا ہوتا ہے دس از. عام طور پر اکارڈنگ ٹو ایکسپرٹس جب آپ آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی آپ کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے, تو عام طور پر وہاں آئی ایم کہا جاتا ہے. جیسے آئی ایم مختار تبسم یا آئی ایم مختار تبسم. اس کے بعد اگر کچھ زیادہ لوگ ہیں جس میں سے کچھ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کچھ نہیں دیکھ رہے ہیں, تو وہاں پر عام طور پہ جو کہا جاتا ہے وہ ہوتا ہے مائی نیم از, آگے اپنا نام بتائیں گے. اسی طرح سے اگر بہت زیادہ بڑا مجمع ہے, بہت زیادہ کراؤڈنگ ہے, ایک آڈیٹوریم ہے, کوئی سمپوزیم ہے, وہاں پر جب آپ جائیں گے تو وہاں آپ کہیں گے کہ دس از, آگے اپنا نام ہوگا. تو میں نے بتا دیا آئی ایم کہاں بولنا ہے, اس کے علاوہ مائی نیم از کہاں بولنا ہے اور دس از کہاں بولنا ہے. یہ ہمارا ہو گیا نام. نیکسٹ اسٹیپ ہمارا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے لوکیشن. لوکیشن ہم نے کیسے بتانا ہوتی ہے کہ آئی ایم فرام, آگے ہم نے اپنے ڈسٹرکٹ کا نام بتانا ہوتا ہے. آئی ایم فرام یا آئی ایم فرام ڈسٹرکٹ کا نام بتائیں کہ وہاں سے ہوں. اور ڈسٹرکٹ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اپنے ڈسٹرکٹ کا آپ کو جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ آپ کو آنی چاہیے کہ وہ ڈسٹرکٹ کب بنا, اس کی آبادی کتنی ہے, اس کے مین چیزیں کون سی ہیں. کوئی ہسٹوریکل پلیس ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہو, کوئی بہت بڑی شاہراہ لگتی ہے تو اس کا آپ کو پتہ ہو کہ وہ کہاں ہے, کہاں سے گزر رہی ہے, اس کا لٹریسی ریٹ کیا ہے آپ کے ڈسٹرکٹ کا, اور جہاں پر آپ آئے ہوئے ہیں اس سے فاصلہ اپروکسیمیٹلی کتنا ہے. یہ آپ کو بیسک چیزیں معلوم ہونی چاہیے. اچھا, اگر آپ بہت زیادہ دور گئے ہوئے ہیں تو وہاں پر آئی ایم فرام کی بجائے آئی ہیو کم فرام یا آئی کیم فرام کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ پیدا کہیں اور ہوئے ہیں اور اس کے بعد آپ نے پرورش کہیں اور پائی ہے تو آپ کہیں گے آئی واز بورن ان سیالکوٹ اینڈ ریزڈ ان لاہور. یا دونوں ایک ہی چیز ہے, ایک ہی شہر ہے, آئی واز بورن ان سیالکوٹ اینڈ آئی واز بورن اینڈ ریزڈ ان سیالکوٹ, دونوں کے ساتھ اینڈ کے ساتھ اضافہ کر کے وہی بتائیں گے. یہ تو تھا کہ ہم نے اپنی لوکیشن کیسے بتانی ہے. اس کے بعد ہماری پوزیشن, جیسے پوزیشن میں ہم بات یاد رکھیں, جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کر رہے ہیں, جس جگہ پر آپ کام کر رہے ہیں, جس انسٹیٹیوشن میں آپ کام کر رہے ہیں, تو اس کے لیے آپ کیا یوز کریں گے, آئی ورک ایٹ اور فار, ناٹ ان. جیسا کہ اگر آپ ٹیچر ہو, آئی ورک ایٹ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. آئی ورک, آگے اپنا انسٹیٹیوشن بتائیں کہ اس ادارے میں کام کرتا ہوں, یا آئی ورک فار. آئی ورک ان ہم نہیں کہیں گے. اس کے بعد ہے کہ ہماری کوالیفیکیشن ہم نے کیسے بتانی ہے. کوالیفیکیشن کے بارے میں بھی مختلف پیٹرن ہیں. ایک ڈیٹیلڈ آپ نے کوالیفیکیشن بتانی ہے کہ آپ نے, میری ایک اسٹوڈنٹ پچھلے دن انٹرویو دینے گئی تو وہ بتا رہی تھی کہ میں نے جب کہا کہ آئی ڈیڈ مائی میٹرک, تو اس کے بعد انہوں نے کہا ہمیں کیا پتہ آپ نے کہاں سے کیا ہے. اگر وہ اس طرح کا سوال کر لیتے ہیں تو آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہوں. آئی ڈیڈ مائی میٹرک ان, آگے سیشن بتائیں, اس کے بعد اسکول کا نام بتائیں, اس کے بعد آئی کمپلیٹڈ مائی ہائر سیکنڈری اسکول ان, اور آگے
ایئر بتائیں اور ساتھ میں اپنا کالج بتائیں، ادارہ بتائیں، گریجویشن کا بتائیں. کوالیفیکیشن میں اگر آپ نے کوئی پوزیشن لی ہے سٹی میں، اسکول میں، ڈسٹرکٹ میں، تو اس کو ضرور مینشن کریں. اس کے بعد آپ بتائیں کہ میں نے ماسٹرز کہاں سے کیا، کس سبجیکٹ میں کیا، کب کیا، کس یونیورسٹی سے کیا، یہ ان ڈیٹیل آپ کو پتہ ہو. اس کے بعد جو آپ کی لیٹسٹ ڈگری ہوگی اس کے ساتھ کہیں آئی کمپلیٹڈ مائی ڈگری ان، آگے وہ ڈگری بتائیں جو آپ نے کمپلیٹ کی ہے، ساتھ میں سیشن بھی بتا دیں گے. اس کے علاوہ اگر آپ کی کوئی ڈسٹنکشن ہے، آپ نے کوئی ایم فل کیا اور اس میں آپ نے کوئی پیپر آپ کا شائع ہوتا ہے، آپ نے کوئی بہت زیادہ اچھی سی جی پی اے کے ساتھ کوئی ڈسٹنکشن لی ہے، آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا اگر انعام ملا ہے، کوئی ریوارڈ ملا ہے، تو اس کو آپ ضرور ذکر کریں. اس کے بعد ہے ایکسپیرینس. تو ایکسپیرینس بتانے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آئی ہیو ایکسپیرینس آف، یا آئی ہیو 5 years ایکسپیرینس ان، آگے بتائیں گے کہ ٹیچنگ کا ہے، ایڈمنسٹریشن کا ہے. یہاں پر ایکسپیرینس میں ایک خاص بات کا خیال رکھیں گے کہ جس پوسٹ کے لیے آپ انٹرویو دینے گئے ہوئے ہو، اس پوسٹ کی جو ایڈ ہے اس کے ڈسکرپشن میں اس نے بتایا ہوگا کہ ہمیں کس طرح کا بندہ چاہیے. آپ اپنے ایکسپیرینس کو اسی ڈسکرپشن کے اکارڈنگ مولڈ کریں. مثلا اگر آپ لیکچر کے انٹرویو دینے کے لیے گئے ہوئے ہو اور ایکسپیرینس میں آپ بتاتے ہو، اپنی خصوصیت بتاتے ہو کہ میں بہت اچھا ایڈمنسٹریٹر ہوں، تو وہ آپ کا ایکسپیرینس ٹیچنگ کا تو نہیں ہوگا. جو ڈسکرپشن، جاب ڈسکرپشن دی ہوئی ہے اسی کے اکارڈنگ اپنی ایکسپیرینس کو مولڈ کریں. یہاں پر آپ نے اپنے آپ کو بہترین انداز میں پالش کر کے ان کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے، بہت زیادہ بوسٹ آف نہیں کرنا ہوتا. جسٹ آپ نے بتانا ہے، بہترین ریئلسٹیکلی بتانا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہوا ہے، کیا کیا ایکسپیرینسز آپ حاصل کر چکے ہیں، آپ نے کتنا عرصہ کام کیا، کس فرم میں کام کیا، کون سا پروجیکٹ آپ نے کمپلیٹ کیا، آپ کا جو ایریا آف انٹرسٹ ہے وہ کیا ہے، کس چیز میں آپ بہتر پرفارم کر سکتے ہو. اور اس ساری چیز سیناریو میں آپ بتاؤ گے، ہائی لائٹ کر کے بتاؤ گے کہ میرا جو پروجیکٹ ہے وہ کمپلیٹ ٹھیک ٹائم پر ہوا، میرا دوسروں کے ساتھ کوآپریشن بہت اچھا رہا، میں ٹیم ورک پر یقین رکھتا ہوں، میں ہمیشہ دوسروں کو سپورٹ اور کوآپریٹ کرنے پر بیلیو رکھتا ہوں. اس کے علاوہ ہم نے امپورٹنٹ ہمارا سیگمنٹ ہے کہ ہم نے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ کیسے بتانا ہے. فیملی بیک گراؤنڈ میں اگر ہمارے فیملی میں کوئی ڈسٹنکشن پہ ہے تو اس کو ضرور مینشن کریں گے. اگر کوئی نہیں ہے تو نو ایشو، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اگر ڈسٹنکشن پہ نہیں ہے تو آپ کو سلیکٹ نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہوگا. آپ نے فیملی کا کیسے بتانا ہے؟ عام طور پر اسٹوڈنٹ بتا رہے ہوتے ہیں آئی ہیو 2 brothers, آئی ہیو 3 sisters, آئی ہیو 1 mom and 1 dad. That's not a very good way to explain your family background. تو بہترین طریقہ کیا ہوگا؟ I am from a family of 25. I am from a family of 6 or 7. یا we are a family of 6 members. اس کے بعد آپ نے کیسے بتانا ہے؟ I am one of 4 siblings. جب آپ siblings بتاؤ گے تو آپ کو یہ نہیں بتانا پڑے گا کہ بہنیں کتنی ہیں، بھائی کتنے ہیں. سمپلی بتائیں I am one of 4. اور اگر آپ کا کوئی بہن اور بھائی نہیں ہے تو آپ سمپلی یہی بتائیں گے I am an only child in my family. So simple. اس کے بعد آپ نے اپنی ایج کس طرح سے بتانی ہے؟ So simple. I am 25 اور I am 25 years old. اس کے بعد آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کا جو ڈیکیڈ ہے اس میں ارلی، میڈل اور تھرڈ اور لیٹ. آگے آپ ڈیکیڈ بتائیں گے، مثلا she is in early 30s, he is in middle 30s یا he is in his late 30s. تو یہ طریقہ تھا ہماری ایج بتانے کا. اس کے بعد ہم نے ہابیز اگر اپنی بتانی ہے، وہ پوچھ لیتا ہے کہ آپ کی ہابیز کیا ہے، تو پھر میں بتاؤں گا یہ لازمی طور پر کہ آپ اپنی ہابیز کو بھی آپ اس جاب سے ریلیٹ کریں، اس جاب کے ڈسکرپشن سے ریلیٹ کریں. آپ کی ہابیز اس جاب کے اگر الٹ ہوئیں تو آپ کبھی بھی سلیکٹ نہیں ہوں گے. اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس جاب کے لیے ریکوائرمنٹ کیا ہے. فرض کریں جاب جو ہے وہ آپ کی ٹیچنگ کی ہے، لیکچرر کی ہے، سیریس جاب ہے، اور آپ کہیں کہ میں نے تو بہت زیادہ میں
फ़न को جو ہے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں. ہر وقت میں نان سیریس رہنے کو پسند کرتا ہوں. کیا ٹینشن لینی ہے. میں بہت زیادہ کھیل کود کو پسند کرتا ہوں. مجھے پوئٹری بہت زیادہ پسند ہے. تو اس طرح کی چیزیں اوائڈ کریں. سمپل وے میں بتائیں کہ مجھے کس چیز کا زیادہ شوق ہے. آئی ایم فانڈ آف ٹریولنگ, ریڈنگ, اسٹڈیئنگ, سپورٹنگ پیپل. آئی ہیو گاٹ اے لارج سوشل سرکل آف مائنڈ. میں لوگوں کی مدد کرنا بہت پسند کرتا ہوں. مجھے بچوں کے ساتھ کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے. بچوں کو گائیڈ کر کے ان کے چہرے پر جو طمانینت ہوتی ہے وہ دیکھ کر مجھے بہت سکون حاصل ہوتا ہے. اپنی جو ہابیز ہیں ان کو بچوں, ٹیچنگ, کالج اور اس کے ساتھ ہی ریلیٹ کریں گے تو آپ کے لیے یہ ایک ایج ہوگا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور ہاں اپنے چہرے پر ایک بگ سمائل ہمیشہ رکھیے گا. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.